تو جب عمران خان صاحب نے یہ تاثر دیا ابتدا میں کہ وہ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر اپوزیشن جماعتوں نے، دوسروں نے تو اس کو یہی لیا کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے اور اس طریقے سے وہ اپنی واہ واہ کروانا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کا دیندار طبقہ، پاکستان کے علماء، یہ اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی عمران خان صاحب کی طرف کھنچے چلے آئے کہ یہ پاکستان کو صحیح رخ پر لے جانے کے لیے پرعزم معلوم ہوتے. اور الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صرف ایک بیان میں نہیں بلکہ بارہا اپنے اس عزم کو دہرایا ہے. اور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اقدامات بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو توہین رسالت کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور کارٹونوں کا ایک انعقاد ہو رہا تھا، کنٹیسٹ ہو رہا تھا، وہ حکومت کی بہت زیادہ فعالیت اور کوشش کی وجہ سے وہ رک سکا. اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے کرپشن کے حوالے سے مختلف جو اقدامات ہوئے اور کفایت شعاری کے حوالے سے اقدامات ہوئے. کئی چیزوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ ریاست مدینہ کا تصور جو ہے وہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب پرعزم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں. لیکن اتفاق یہ کہ جو ان کی ٹیم ہے، شیریں مزاری صاحبہ ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، تو یہ ان کی ٹیم جو ہے ان کی طرف سے جو باتیں سامنے آتی رہیں وہ بہت زیادہ کوئی ریاست مدینہ کا تاثر نہیں تھا. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ یعنی دینی باتوں کو ہلکا لیا جا رہا ہے، یا بعض دفعہ یعنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ شراب کے معاملے پر اپنے ہی ایک ممبر اسمبلی جو کہ اقلیت سے بھی اس کا تعلق ہے، اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے سیاسی شہرت کے لیے کیا ہے ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور مزید جب اینکر پوچھتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، اگر ہم یہ مان جائیں تو کل کہا جائے گا کہ جزیہ بھی نافذ کرو، کل کہا جائے گا کہ پردہ بھی نافذ کرو، تو اس طرح سے مطالبات دینی اعتبار سے بڑھتے چلے جائیں گے. ایشو یہ ہے کہ یہ مذہب بیزاری کا جو تصور یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ دیندار طبقہ جو ہے وہ اس کے مطالبات جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہمارا مذہبی شاید شدت پسندی کا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر ہی پردہ بھی ہے، ہمارے مذہب کے اندر ہی جزیہ بھی ہے. جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے. آپ تو کافر کیا مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں. اگر پرانے زمانے میں جو کفار کا غیر مسلموں کا ٹیکس تھا اس کا ایک الگ نام ہے، تو آپ اس کو کیوں اتنی نفرت سے اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ٹیکس آپ بھی لیتے ہیں، پرانی حکومتیں بھی لیتی تھی. جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیے جاتے تھے، جہاں غیر مسلم اقلیت میں ہوتے تھے وہاں ان سے بھی ٹیکس لیا جاتا تھا. یہ کوئی بہت بڑی اور غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن اس کو ایسے نفرت سے ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ اگر مسلمانوں کو ہم نے انگلی پکڑا دی تو یہ پورا ہاتھ پکڑ لیں گے، مسلمانوں کو اگر ہم نے تھوڑا سا کہہ دیا کہ ہاں ہم آپ کی یہ بات مان رہے ہیں تو یہ اوپر مزید بات شروع کر دیں گے. تو یہ اس سے تاثر ملتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کو قائم نہیں کرنا چاہتے بلکہ یہ ریاست مدینہ کے برخلاف جو مذہبی طبقہ ہے اس سے ایک بیزاری رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب بھی اس طرح، کیونکہ ان کے بیانات میں اس قسم کی روش مجھے نظر نہیں آتی. لیکن فواد چودھری صاحب کے بیانات میں اس قسم کی روش یہ بہت ہی واضح طور پہ محسوس ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ قادیانیوں سے بھی ملے ہیں جا کے. تو قادیانی ایک مائنورٹی ہے اور مائنورٹی کی حیثیت سے اگر یہ ان سے ملتے ہیں ہمیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وزیر داخلہ کو ملک کے ہر طبقے سے ملنا چاہیے، ان سے بھی ملنا چاہیے. لیکن جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں ایز اے احمدی مسلم میں یہ کہنا چاہتا ہوں، احمدی مسلم میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ احمدی لوگ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ احمدی جو ہیں، قادیانی جو ہیں، وہ اقلیت ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا اقلیت کے طور پہ، مائنورٹی کے طور پہ ان کو تمام حقوق ملنے چاہیے. تو بار بار ایک شخص آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں احمدی مسلم ہوں، میں احمدی مسلم ہوں. ہمارے وزیر داخلہ کو ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ آپ احمدی ہیں
مائنورٹی ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، آپ کے تمام وہ حقوق ہیں جو ہمارے یہاں اقلیتوں کے لیے اور عام سٹیزنز شہریوں کے لیے ہوتے ہیں، ہم بالکل وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن برائے مہربانی آپ یہ الفاظ استعمال نہ کریں، یہ آئین کی خلاف ورزی۔ لیکن ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے اس قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ ان کی بات کو بہت ہی محبت سے سنتے رہے، چہرے پہ مسکراہٹ رہی، اور وہ ان کو بتاتے رہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یعنی مائنورٹیز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور جو میجورٹی ہے اس کے دل دکھا رہے ہیں۔ آپ آئین کو بائی پاس کر کے مائنورٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو عام ریاست میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ ریاست جس کو عمران خان صاحب ایک ریاست مدینہ کے نقش قدم پہ بنانا چاہتے ہیں، کیا اس کے اندر اس قسم کی روش ہونی چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کی تائید نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ابھی جو کرنٹ 2 فیصلے میرے سامنے ہیں، آج ہی کی رپورٹس ہیں، آج ہی کی خبریں ہیں، کہ ایک خبر ہے بسنت کے حوالے سے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ بسنت جو ہے یہ ایک یعنی موسمی ایک سیلیبریشن ہے اور اس کی ذریعے سے ٹورزم کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے اس پہ سے پابندی ہٹا رہے ہیں اور جو سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ ہم اس کو لیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ بسنت جو ہے اس کا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بسنت کا جو ہے ایک موسمی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو احتجاج ہوتا ہے وہ اس کے مذہبی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو فیاض الحسن چوہان صاحب کو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ عام سیلیبریشن میں اور جو مذہبی بنیاد پر کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے ان میں فرق ہوتا ہے، اور مذہبی بنیاد پر اگر وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اس کو اپنے ایک کمرشل ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بسنت کے حوالے سے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے بھی ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹیم کے اندر جو افراد ہیں ان کے ذہن کچھ آگے پیچھے لگ رہے ہیں، یعنی ریاست مدینہ جو ہے اس کی طرف فوکس کرنے کے بجائے ہم اپنی معیشت کے لیے ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ ریاست مدینہ کے اندر عام طور پہ ممنوع ہونی چاہیے۔ اچھا، کرسمس کے بارے میں بھی شہریار آفریدی صاحب کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اور اس میں خبر کے اندر وزیر اعظم کا بھی اس کے اندر کنسنٹ ذکر کیا گیا ہے، تو ابھی تو یہ بات یقینی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو بہت واضح طور پہ عمران خان صاحب کی طرف متوجہ نہیں ہوں، لیکن وزیر داخلہ صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم جو ہے یہ کرسمس جو ہے اس کو سرکاری سطح پہ منائیں گے، اور ان سرکاری تقریبات کے اندر پھر ہم جو مذہبی لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں گے۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ مذہبی لوگ سے مراد کوئی پوپ اور پادری وغیرہ ہیں، یا یہ کہ مسلمانوں کے مذہبی لوگ، تاکہ وہاں جا کر اقلیتوں کو ایک میسیج دیا جا سکے کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اگر کوئی اپنا ایونٹ کرتے ہیں آپ اس میں آزاد ہیں، چاہے وہ آپ کا مذہبی ایونٹ ہو، چاہے آپ کا کوئی ویسے سیلیبریشن ہو، آپ اس میں آزاد ہیں، لیکن ان چیزوں کو سرکاری سطح پر مینیج کرنا، یہ اس کی تو مجھے تاریخ سمجھ میں نہیں آتی اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تاریخ اس لیے کہ یعنی ایسا تو یورپ میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کے جو ہے ایونٹس ہیں ان کو سرکاری سطح پہ کرتے ہوں، تو ہم کیوں اپنی مائنورٹیز کے ایونٹس جو ہے وہ سرکاری سطح پہ کریں گے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی۔ www.darsequran.com